وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انسان کے سیرت و کردار پر اور اخلاق پر صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، دوستی تعلقات جس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اس کے اخلاق کا، اس کے اطوار کا، اس کے کردار کا، اس کے عمل کا، اس کی سیرت پر اثر ضرور ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا ہے، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک ہوتے نا معاملات، وہ تو ہر کسی کے ساتھ بندہ کر سکتا ہے، مگر خلیل گہرے یار اور گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، ہر آدمی اس چیز پر غور کرے کہ اس کی دوستی کس قسم کے لوگوں کے ساتھ۔ بلکہ مولانا رومی تو یہاں تک فرماتے ہیں، تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بد تر بد از مار بد، جہاں تک ہو سکے برے دوست سے دور رہ، اس لیے کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اور وجہ بھی ذکر کرتے ہیں، فرمایا مارے بد تنہا بر جاں گزر، یار بد بر دین و ایمان گزر، کہ زہریلا سانپ تو انسان کی جان کو ختم کرتا ہے، وہ تو مرنا ہی ہے، اور جو برا دوست ہے وہ انسان کے دین اور ایمان کو تباہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے۔ اس لیے خود بھی غور کرو کہ ان کی دوستی کس کماش کے لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ ان کی اولاد کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کس قسم کے لوگوں کے ساتھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اندازہ سمجھانے کے لیے فرمایا ہے، فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، کہ ایک دن میرے ہاتھ میں خوشبودار مٹی آ گئی، بدو گفتم مشکیا عبیری، کہ زبوئے دل آوے
गुफ्तम, میں نے کہا کہ تو کستوری ہے یا عنبر ہے، تیری خوشبو سے میرا دماغ مہ گیا ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب نشستم. اس نے کہا میں تو حقیر مٹی ہوں، مگر کچھ عرصہ میں پھول کی صحبت میں رہی. جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہم خاکم کے ہستم. ساتھی کی صحبت میں اثر کیا ورنہ میں تو مٹی ہوں. اور سرکار نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے، فرمایا اچھے ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح. اچھے ساتھی کی مثال ہے، بولو یار، اگر آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں، خوشبو خریدے یا نہ خریدے، ایک مرتبہ آپ کا دماغ میل جائے. اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے. آپ جائیں گے، دھواں دماغ کو پہنچے گا یا کوئی چنگاری اوڑھ کر آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا. اس لیے انسان کوشش کرے کہ اس کی دوستی بلکہ اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو اس کے اخلاق کو، کردار کو اچھا بنائیں، نہ کہ اس کی تباہی کا سبب بنائیں. انسان تو انسان ہے. کسی جگہ پر اگر کوئی عذاب آئے تو اس جگہ پر بھی عذاب کے اثرات باقی رہتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا گزر ایک سفر میں وادی سمود سے ہوا جہاں ان پر عذاب آیا تھا. میرے آقا نے فرمایا کہ اس سے تیزی سے بھی گزرنا ہے. اور بعض صحابہ نے اس کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندا تو حضور نے فرمایا یہ آٹا پھینک دو، اس لیے کہ اس پانی میں عذاب کے اثرات موجود ہیں. اور عذاب آئے ہوئے سینکڑوں سال تو یقیناً ہو گئے تھے. سینکڑوں، ہزاروں ہو تو مجھے پتہ نہیں، سینکڑوں سال تو یقیناً عذاب نازل ہوئے تھے. تو اگر سینکڑوں برس گزر جائیں، عذاب ہوا ہو، تو اس زمین پر اس کا اثر باقی رہتا ہے. اور بلکہ ہاتھی والوں پر جہاں عذاب آیا تھا اس وادی کو پہلا کیا کہتے ہیں؟ وادی محصر. کیا کہتے ہیں؟ وادی. اب تو حاجیوں کو پتہ بھی نہیں لگتا، مگر جن کو پتہ ہے نا، حکم یہ ہے کہ وہاں سے گزرنا ہو تو وہ تیزی سے گزرو کہ اس وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو. تو جہاں اللہ کا عذاب آئے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، تو جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو وہاں اللہ کی رحمت کے اثار باقی رہتے ہیں. اب ایک صحابی، حضرت بخاری شریف کے حدیث ہے، حضرت اتبان بن مالک، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں کچھ کمزور ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو آپ میرے گھر آئیں، کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ جب میں مسجد میں نہ جا سکوں تو اس جگہ نماز پڑھ کے اپنے دل کو تسلی دے لوں کہ وہاں نماز پڑھا ہوں جہاں محبوب کے قدم لگے ہیں۔ اب وہ مسجد میں نہیں جا سکتے تھے تو گھر میں نماز پڑھ لیتے تو گناہ گار تو نہیں تھے، پڑھ لیتے ان کو ثواب مسجد والا ہی ملنا تھا۔ ایک آدمی بلا وجہ نہیں، شرعی مجبوری ہے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا تو گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے۔ مگر انہوں نے جب کہا حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائیں تو حضور دوسرے دن اس تشریف لے گئے، فرمایا این تحب ان اصلی، 10 کتنے نماز پڑھا بتاؤ، میں تو جگہ منتخب کرو، تو انہوں نے جگہ بتائی، سرکار نے وہاں نماز پڑھی، تو جب وہ مسجد میں نہیں جا سکتے تھے تو اس جگہ پر نماز پڑھتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ اللہ کے رحمتوں کے نزول کی جگہ بن جاتی ہے۔ تو جہاں رحمت آئی ہو، دیکھیے جب طواف کرنا ہوتا ہے تو طواف کے نفل آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں پورے حرم میں جہاں چاہیں، مگر جتنا ثواب مقام ابراہیم کے پاس ہے کسی اور جگہ نہیں۔ قرآن نے بھی اس کو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا، کھڑے ہونے کی جگہ کو، تو سارا حرم شریف اللہ کا گھر ہی ہے نا، مگر جتنا ثواب وہاں ہے کسی اور جگہ نہیں۔ تو جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی روایتوں میں آتا ہے حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے عالم تھے، بلکہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ پہلے ایک گل سنانا، ایک بندے کو کچھ مسئلے نہیں سمجھ آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں مصر میں جاتا ہوں اور حضرت ذوالنون مصری سے مسائل کا حل معلوم کرتا ہوں۔ جب مصر میں پہنچا وہ بندہ ابو الحارث لاسی، یہ علامہ عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں اس کو ذکر کیا، تو معلوم ہوا کہ چند روز ہوئے حضرت ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا ہے، وہ وصال کر گیا۔ اب سوچا چلو فاتحہ ہی پڑھ لیتا ہوں، وہاں پہنچے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اونگ آئی، ذوالنون مصری تشریف لائے، سوال پیش کیے تو حضرت ذوالنون مصری نے اس کے تمام سوالوں کے جواب وصال کے بعد عطا فرمائے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے
ادھر نکلے. بہرحال وہ حضرت ذوالنون مصری حج کے ارادے سے جا رہے ہیں. جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے اونٹ سے چھلانگ لگائی اور ریت کے ذروں میں لوٹنا شروع کر دیا. لیٹتے لیٹتے ادھر جاتے ہیں, لیٹتے لیٹتے اب ساتھی سمجھے کہ شاید کوئی گرمی لگ گئی, کوئی ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا ہے, کوئی پاؤں کی مالش کرتا ہے, کوئی پنکھا ہلاتا ہے. آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور آپ کو گرمی لگ گئی. فرمایا گرمی تو کوئی نہیں لگی. کہا حضور جب یہ گرمی نہیں ہے تو یہ اضطراب کیسا ہے, بے قراری کیسی ہے؟ میں بے قراری بھی کوئی نہیں ہے, پریشانی بھی کوئی نہیں ہے, اضطراب بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کر کیا رہے؟ پھر آپ کر کیا رہے؟ آپ نے فرمایا عرصہ ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ کے گھوڑے یہاں دوڑے تھے. کافروں سے جنگ کے موقع پر ان کے قدموں سے جو انوار نکلے تھے وہ مجھے ریت کے ذروں میں نظر آ رہے ہیں. میں ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے ریت کے ذروں میں لوٹ رہا ہوں. آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے. دیدہ کور کو انی اک والا دیدہ کور میں نے دیا. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو اس لیے اچھوں کی صحبت میں رہنا چاہیے, اچھوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں بھی کام آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوستی بولو بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آگے خلیل کہتے ہیں جگری یار کو, گہرے دوست کو. فرمایا دنیا میں جو گہرے دوست ہیں وہ بھی دشمن بن جائیں گے الا المتقین, مگر پرہیزگاروں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی. پرہیزگاروں کی دوستی دیکھنے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ یومئذ شان یغنیہ. تو کوئی دوست کام, ماں باپ کام نہیں آئیں گے, دوست نہیں کسی بھی کام آئیں, مگر اللہ کے بندے اس دن بھی کام آئیں گے. اللہ کے بندے, لمبی حدیث ہے آخری حصہ, جب مجلس ذکر ختم ہو جاتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو پتہ کہ نہیں پتہ؟ بولو بھی. تو معلوم ہوا کہ پوچھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوچھنے والے کو علم نہیں ہے, کسی حکمت کی بنیاد پر سوال کیا جاتا. کہتے ہیں یا اللہ تیرا نام لے رہے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے. اللہ پوچھتا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں. اللہ فرماتا ہے جے مینوں ویکھ لیندے تے پھر, یا اللہ اگر تینوں ویکھ لیندے تے پھر تے اور کام ہی نہیں کوئی کرنا سی, تینوں یاد ہی کرنا, بہت یاد کرتا.
اللہ فرماتا ہے وہ منگتے کی سی یا اللہ تیرے کو جنت منگتے سی اللہ پوچھتا انہوں جنت ویکھی یا اللہ ویکھی کوئی نہیں جی جنت ویکھ لیندے تو پھر یا اللہ پھر تو اس کے نظاروں کو اگر دیکھتے نا تو پھر جتنا اب جنت مانگتے اس سے کہیں زیادہ مانگتے اللہ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے یا اللہ وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے اللہ پوچھتا انہوں جہنم ویکھی اس کی شدت حدت تیزی تمازت گرمی حرارت یعنی ویکھی تو کوئی نہیں اللہ پوچھتا جی ویکھ لیندے عرض کرتے یا اللہ وہ اس کی تیزی کو دیکھ لیتے تو جتنا اب اس سے بچنے کی دعا کرتے اس سے کہیں زیادہ کرتے جب یہ سوال جواب ہو گئے اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک بندہ کو مجلس ذکر میں باقاعدہ نہیں آیا بلکہ وہ سرے راہ جا رہا تھا مجلس ذکر میں دیکھا کھڑا ہو گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ فرمایا ہم قوم لا یشکا جلیسہم وہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا میں نے اسے بھی بخش دیا قیامت کا دن ہوگا جنتیوں کو حکم ہوگا کہ جنت میں جاؤ کچھ دوست کی ان کے راہ میں کھڑے ہوں گے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح منگتے سخیوں کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے منگتے سخیوں کے راستے میں کھڑے ایک جنتی گزر رہا ہوگا ایک جسے دوزخ کا حکم ہوگا وہ کہے گا اما تعرفنی تو مجھے نہیں جانتا میں وہ ہوں جس نے تجھے وضو کرایا تھا دوسرا کہے گا میں وہ ہوں جس نے تجھے پانی پلایا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی سفارش کرے گا اللہ کریم اس کی سفارش سے دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا شنیدم کے در روز امیدوں بھی شنیدم کے در روز امیدوں بھی بدارا بنے کا ببخشد کریم قیامت کے دن اللہ نیکوں کے صدقے بدوں کی بھی بخشش فرما دے گا دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھوں کے سنگ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اچھوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا